ایک گاؤں میں اللہ بخش نامی شخص اپنی بیٹی نین تارا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ بخش گاؤں کی ایک پرانی حویلی میں کام کرتا تھا۔ اس حویلی کے قریب ایک کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس کے قریب گیا کبھی واپس نہ آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کونے میں چڑیلیں رہتی ہیں، مگر نین تارا ایک بہادر لڑکی تھی۔ اسے اس بات کا شدید تجسس تھا کہ آخر اس کونے میں ایسا کیا راز چھپا ہے، کیا واقعی وہاں چڑیلیں ہیں؟ آسب من گھڑت باتیں ہیں۔ ایک دن وہ سچ جاننے کے لیے کونے کے پاس گئی، کچھ دیر وہاں رکی مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ اس نے کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور جیسے ہی وہ واپس جانے لگی پیچھے سے آواز آئی، نین تارا۔ نین تارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کو نہ تھا۔ وہ کونے کے قریب گئی اور جھانک کر نیچے دیکھا۔ اسے وہاں ایک سیڑھی دکھائی دی جو نیچے جا رہی تھی۔ تجسس میں آ کر وہ سیڑھیوں پر چلتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ نیچے ایک بڑی سی تاریک غار میں پہنچی جہاں کئی چڑیلیں قید تھی۔ یہ دیکھ کر نین تارا بہت ڈر گئی اور فوراً واپس گھر بھاگ آئی۔ گھر آ کر اس نے سارا واقعہ اپنے والد اللہ بخش کو سنایا۔ اللہ بخش سخت پریشان ہو گیا اور نین تارا کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ تم نے وہاں نہیں جانا۔ جب نین تارا نے وجہ پوچھی تو اللہ بخش نے بتایا یہ بہت خطرناک چڑیلیں ہیں، انہی چڑیلوں نے ہمارے بادشاہ اور تمہاری ماں کو مار دیا تھا، تب ہم نے انہیں قید۔ یہ سن کر نین تارا کو بہت غصہ آیا کہ جس چڑیل نے اس کی ماں کو مارا وہ ابھی زندہ ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے چھپ کر دوبارہ اس غار میں گئی اور تمام چڑیلوں کو ختم کر دیا، مگر ان میں سے ایک چڑیل جو ان کی ملکہ تھی آزاد ہو گئی۔ وہ فوراً محل پہنچی، بادشاہ کو مار دیا اور اللہ بخش پر حملہ کرنے لگی۔ اسی لمحے نین تارا وہاں آ گئی۔ چڑیل نے اسے دیکھ کر چونک کر کہا، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے باپ نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ نین تارا یہ سن کر صدمے میں چلی گئی کہ اس کی ماں اتنی بری چڑیل ہے۔ جب چڑیل اللہ بخش کو مارنے ہی والی تھی، نین تارا نے سامنے پڑی ہوئی تلوار سے اپنی ماں کو مار دیا اور اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ اب چڑیلوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، گاؤں میں امن آ گیا تھا اور لوگ اب اس کونے کے پاس بھی جانے لگے تھے۔